قصص الأنبياء والمرسلين وما فيهما من المواعظ والعبر سورة الصافات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الصافات میں انبیاء اور رسل علیہم الصلوات والتسلیم کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ان واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے تسلی ہو اور کفار مشرکین مکذبین کے لیے تخویف اور تحدید ہو کہ اگر تم نے بھی اسی طرح کا عمل کیا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. تو پہلے اللہ نے ذکر فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم سے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی پکار کو سنا. وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور اس اہل کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور اسی کی ذریت کو قیامت تک ہم نے باقی رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور اس کے ذکر کو بھی ہم نے قیامت تک زندہ رکھا اور اس پہ سلام ہے حضرت نوح علیہ السلام پہ. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم اپنے صالح اور مخلص بندوں کو بدلہ دیتے ہیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. اور اس کے بعد پھر ہم نے باقی تمام کفار کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اور اسی کے دین پہ اسی کے طریقے پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم. جب وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے دل خالص لے کر، صاف دل لے کر، ایمان والا دل لے کر. اذ قال لأبیہ وقومہ. اور انہوں نے اپنے ابا سے اور قوم سے فرمایا ماذا تعبدون. یہ کن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون. تم نے جھوٹ گھڑا ہوا ہے، جھوٹے آلہہ بنائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. فما ظنکم برب العالمین. پھر تمہارا کیا گمان ہے اس پروردگار عالم کے ساتھ جو رب العالمین ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے. فنظر نظرۃ فی النجوم. آپ نے نظر ڈالی ستاروں میں اور فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں. فتولوا عنہ مدبرین. اور آپ کی قوم آپ کو چھوڑ کے چلی گئی اپنے میلوں پہ. فراغ الی آلہتہم. اور پھر آپ خفیہ طریقے سے تشریف لائے اور ان کے مندر میں داخل ہوئے، ان کے خداؤں کے پاس، ان جھوٹے آلہہ کے پاس آئے اور ان کو خطاب کیا. فقال الا تاکلون. تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ما لکم لا تنطقون. تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے بھی نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین. پھر اپنی پوری قوت کے ساتھ ان پہ ضرب ماری اور ان کو وجعلہم جذاذا. جیسے اللہ نے فرمایا ریزہ ریزہ کر ڈالا. فاقبلوا الیہ یزفون. اب جناب وہ دوڑتے ہوئے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ قال اتعبدون ما تنحتون. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسی قوم ہو تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. بناتے تم ہو اور بننے کے بعد وہ خدا بن جاتے ہیں.
واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب قوم نے اتفاق کر کے فیصلہ کیا، قالوا ابنوا علیہ بنیانا، کہ ایک بہت بڑی دیوار بنائیں اور اس میں آگ جلائیں، فالقوہ فی الجحیم، اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فارادوا بہ کیدا، انہوں نے بھی چال چلی حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچانے کے لیے، فجعلناہم الاسفلین، ہم نے حضرت ابراہیم کی مدد کی اور ان کو رسوا کر دیا اور ان کو نیچا کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالب کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان سے نکلے تو فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں اپنے اللہ کی طرف روانہ ہوتا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھلائیں گے۔ اور اللہ سے دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے فرما بردار اطاعت گزار اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے آپ کو مبارک دی کہ آپ کو ہم ایک لڑکا دیں گے جو بڑے حلم والا اور حوصلے والا ہوگا۔ فلما بلغ معہ السعی، آپ جب لڑکا جوان ہو گیا، آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو اس حضرت نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم اپنی رائے دو، تم کیا چاہتے ہو، کیا سمجھتے ہو۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا کہ ابا جان جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ تعمیل کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو اسی سے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، اور پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عام آدمی کا خواب جو ہے کبھی شیطانی بھی ہو سکتا ہے، عام آدمی کا خواب جو ہے کبھی وہ واقعات جو دن میں پیش آتے ہیں وہی رات کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن انبیاء کا خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، روحانی ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، رحمانی ہوتا ہے، اس لیے کبھی انبیاء کا خواب غلط نہیں ہوتا، بلکہ اس کا وہی حکم ہے جو وحی کا حکم۔ اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا، یعنی خواب نہیں، حکم ہے اللہ کا۔ اور تواضع یہ ہے کہ انشاءاللہ میں بھی صبر کرنے والوں میں ہوں گا۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو رخسار کے بل، کروٹ کے بل آپ کو لٹا دیا، وہ اب ذبح کے لیے تیار ہو گئے اور چھری گردن پہ رکھ دی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم نے انہیں حکم دیا اور ہم نے پکارا کہ ابراہیم کا صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچا کر دیا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو ہمارے راستے میں سچے ہیں پھر ہم اپنے محسنین، مخلصین اور اپنے عباد مومنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو دیا کہ حضرت اسماعیل بھی بچ گئے اور قربانی بھی قبول ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے آپ کا نام جو ہے ملت میں زندہ رہے گا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلا ہوا امتحان تھا کہ باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ذبح عظیم آپ کے فدیے میں دے دی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت سے اللہ نے حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لائے جو انہوں نے آ کے حضرت ابراہیم کو دیا، اور حضرت ابراہیم نے بطور قربانی اس کو ذبح کیا، اور اس کے جو سینگ تھے وہ لا کے کعبۃ اللہ میں رکھ دیے، جو مدتوں تک کعبۃ اللہ کے اندر رہے اور لوگ دیکھتے بھی رہے، لوگوں نے دیکھا بھی۔ لیکن جب حجاج کے زمانے میں کعبۃ اللہ پہ منجنیق سے آگ برسائی گئی تو وہ بھی جل گئے۔ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم کا نام جو ہے آخرین میں بھی زندہ رکھا، سلام ہو ابراہیم پر۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم اپنے محسنین، عبادت گزار مخلصین کو، موحدین کو بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، وہ ہمارے عباد مومنین میں سے تھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، یعنی یہ قربانی کے بعد کا واقعہ ہے کہ پھر ہم نے آپ کو حضرت اسحاق کی بھی مبارک دی، خوشخبری دی۔ نبی من الصالحین، کی آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق، نبی بھی ہوگا، مطیع بھی ہوگا۔ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ، پھر ہم نے برکت ڈالی اس پہ بھی اور حضرت اسحاق پہ بھی، کہ حضرت ابراہیم بھی نبی، حضرت اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب بھی نبی، حضرت یوسف بھی نبی علیہم الصلوات والتسلیم۔ ومن ذریتہما، البتہ آپ کی اولاد میں سے محسن ایسے بھی ہوں گے جو موحد ہوں گے، مومن ہوں گے، مخلص ہوں گے، وظالم لنفسہ مبین، اور بعد ایسے بھی ہوں گے جو اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے، اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے والے، یعنی یہ کھلی تقسیم ہوگی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں۔
اس کے بعد پھر اللہ نے سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، تحقیق ہم نے احسان فرمایا موسیٰ و ہارون پہ کہ ہم نے ان کی حفاظت کی، بچپن سے حفاظت کی، ولادت میں حفاظت کی، رضاعت میں حفاظت کی، شباب میں حفاظت کی، بڑھاپے میں حفاظت کی، رسالت اور نبوت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مقابلے پہ آپ کو کامیاب فرمایا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، اور ہم نے حضرت موسیٰ و ہارون اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو من الکرب العظیم نجات دی اس بڑی مصیبت سے کہ وہ مصیبت میں مبتلا تھے۔ فرعون ہر قسم کا حقیر کام ان سے لیتا تھا اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو کام کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وَنَصَرْنَاهُمْ وَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی، ہم نے اس کمزور بنو اسرائیل کو غالب کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے موسیٰ و ہارون کو ایسی کتاب دی جو بڑی کھلی کتاب ہے، کیونکہ جتنی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ان میں تورات جو ہے وہ بھی بڑی جامع کتاب ہے، لیکن سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے جامع، سب سے معنی کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم ان کو سیدھا راستہ دکھلایا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان کے ذکر کو ہم نے آخرین میں بھی باقی رکھا۔ سلام و حضرت موسیٰ و ہارون پہ۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم اپنے مومنین موحدین کو بدلہ دیتے ہیں کہ ان کے نام کو قیامت تک زندہ کر دیتے ہیں۔ انہما من عبادنا المؤمنین، کیونکہ وہ دونوں ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ اب دیکھیں کتنے فرعون آئے گزر گئے، کتنے نمرود آئے گزر گئے، کتنے شداد آئے گزر گئے، کتنے ظالم آئے گزر گئے، کتنے جابر آئے گزر گئے، آج کوئی ان پہ لعنت بھی نہیں بھیجتا، کوئی نام بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، ان کے صحابہ، علماء امت، اولیاء اللہ کا نام قیامت تک زندہ ہے، اور ایک دن پہ ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام اور رحمتیں بھیجی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان کی شان کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ حضرت الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اب یہ جو روایتیں ہیں کہ الیاس اور ادریس ایک تھے، یہ روایت بھی غلط ہے، اور یہ جو روایت ہے کہ ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا، یہ روایت بھی غلط ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث مبارک سے ثابت ہے۔ آسمانوں پہ زندہ صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، اور قیامت کے قریب علامات قیامت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ اتریں گے، اور اترنے کے بعد تابع ہوں گے شریعت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ قوت دیں گے، طاقت دیں گے۔ یقتل الدجال ویکسر الصلیب، دجال کو قتل کریں گے، دجالی فتنے کو مٹا ڈالیں گے اور صلیب کی قوت کو توڑ ڈالیں گے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ عدل و انصاف بھر دیں گے۔ 40 سال زندہ رہیں گے، پھر جب موت آئے گی دفن ہوں گے روضہ محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے فرماتے ہیں ان الیاس لمن المرسلین، الیاس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اذ قال لقومہ الا تتقون، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، اعراض کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، تم پکارتے ہو، عبادت کرتے ہو بعل کی، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والے ہیں۔ بعل جو ہے ایک بت کا نام تھا، اسی کے نام پر جو شہر ہے بعل بکہ، وہ بھی اسی کے نام پہ رکھا گیا۔ تو وہ قومیں جو تھیں اس بعل کی عبادت کرتی تھیں اور اس کو خدا سمجھتی تھیں۔ تو حضرت الیاس نے ان کو تحدید کی کہ کیا کر رہے ہو تم، رب کو چھوڑ کے بعل کو پکارتے ہو، احسن الخالقین کو چھوڑ کے اس کو پکارتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، ہمارا معبود برحق اللہ ہے جو رب ہے تمہارا بھی اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی۔ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن قوم نے حضرت الیاس کی تکذیب کی، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکذیب کی فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ، اور وہ حاضر ہوں گے اللہ کے دربار میں قیامت میں، اور اللہ ان کو ان کے تکذیب کی اور شرک کی اور کفر کی سزا دیں گے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں وہ لوگ جو موحد تھے، جو ایمان لے آئے، جو حضرت الیاس کے طریقے پہ چلے، اللہ ان کو عذاب سے بچائیں گے۔
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے حضرت الیاس کے ذکر کو بھی آخرین میں باقی رکھا، یعنی ان پر ہمیشہ مدح و ثنا ہوتی ہے۔ سلام علی الیاسین، الیاسین پہ بھی سلام ہو۔ یاد رکھیں الیاس بھی کہا جاتا ہے، الیاسین بھی کہا جاتا ہے، ایک ہی نام ہے۔ جیسے طور سینا بھی کہا جاتا ہے، طور سینین بھی کہا جاتا ہے، تو یہ لغت عرب ہے، یہ قراءت عرب ہے، مراد حضرت الیاس ہیں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم اپنے موحدین کو بدلہ دیتے ہیں، ہم ان کی ثنا کو، ان کی تعریف کو، ان کے ذکر کو قیامت تک زندہ کر دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، چونکہ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے ہیں، ماننے والے بندوں میں سے ہیں، موحدین میں سے ہیں، مومنین میں سے ہیں، مخلصین میں سے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے قصے ذکر فرما کر ہمارے لیے عبرتوں کا سامان بنایا ہے کہ نوح کی قوم ہلاک ہو گئی، غرق ہو گئی، کیوں ہو گئی، ہم غور کریں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، ان کا مقابلہ کرنے والے ہلاک و برباد ہو گئے، کیوں ہلاک و برباد ہوئے، ہم غور کریں۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ و ہارون دیکھیں، دو بھائی ہیں، نہ دولت ہے، نہ شوکت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ملک ہے، نہ فوج ہے، لیکن وقت کے فرعون کے مقابلے پہ آتے ہیں، اللہ انہیں کامیاب کر دیتے ہیں اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیتے ہیں اور قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیتے ہیں، تاکہ ہم عبرت پکڑیں، ہم نصیحت پکڑیں، ہم سوچیں کہ اگر ہم نے بھی انبیاء کی مخالفت کی، اگر ہم نے بھی اللہ کے قرآن کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اور اس کے بعد آج کے سبق میں جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخِرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، لیکن بڑے اختصار سے۔ یہاں اختصار، سیدنا لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیں ایک زمانے میں ہیں، بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ لوط علیہ السلام آپ کے بھانجے ہیں، یہ رشتہ دار بھی ہیں، قرابت داری بھی ہے۔ اسی لیے جب اللہ کے فرشتے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے پاس آئے، جس کو اللہ کے قرآن نے دوسری جگہ ذکر فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المقربین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما سلام قوم منکرون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کو قصہ آپ نے سنا ہے کہ ابراہیم کے مہمانوں کا کیا واقعہ ہے، اس سے معلوم ہوا کہ علم غیب کا مالک اللہ ہے، ہر غیب کی جزی کلی ذرہ ذرہ کا جاننے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ چاہے تو انبیاء کو خبر کر دیتے ہیں، نہ چاہیں تو نہیں کرتے۔ اس لیے آپ دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ پڑھیں گے، خدا فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ہم آپ پہ قصے بیان کرتے ہیں، ہم آپ پر ایک بہترین قصہ ذکر کرنے والے ہیں۔ آخر میں فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔
المرسلین، جب تک ہم نے وحی نہیں کی آپ کو نہیں پتا کہ یوسف کا کیا قصہ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم غیب کا مالک اللہ ہے، اپنے عقیدے صاف کر لیں۔ یہ اس لیے کہ قرآن نے نص قطعی ہے اور وعدے کا، قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو آسمانوں اور زمینوں میں غیب کے جاننے والا کوئی نہیں مگر اللہ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اور یہ جاہل لوگ جن کو پکارتے ہیں، جن کو جا کے مدد کے لیے کہتے ہیں، جن سے جا کے اولادیں مانگتے ہیں، ان کو تو خود یہ پتہ نہیں کہ ہم نے قبروں سے کب اٹھنا ہے۔ جب ان کو اپنے اٹھنے کا پتہ نہیں تو تیرے احوال کا کیا پتہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ چاہتے ہیں تو غیب کی خبر دیتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سارا غیب دے دیا، غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر جب اکٹھے ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے خلاصے کی بات فرما دی۔ آج اس ساری دنیا میں ولایت کے قائل، تصوف کے قائل سب سے بڑا مقام حضرت خضر کو دیتے ہیں۔ سیدنا خضر کا فیصلہ ہی مان لیں تو عقیدے ٹھیک ہو جائیں۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ، ایک چڑیا نے جب چونچ میں پانی لیا، آپ نے فرمایا هل نقص من ماء البحر شيئا۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ چڑیا نے جو اپنی چونچ میں دریا سے پانی لیا ہے، کیا اس قطرہ پانی سے دریا میں کوئی کمی آئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ ما نقص من البحر شيئا، دریا سے کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ اب دیکھیں خلاصہ بیان کر دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا علمی و علم کا، موسیٰ علیہ السلام میرا علم جو اللہ نے مجھے تکوینیات کا علم دیا ہے، اور تیرا علم جو اللہ نے تمہیں تشریعات کا علم دیا ہے، علمی و علم کا و علم الخلائق کلہا، اور اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو جو علم دیا ہے، اللہ کے علم سے اتنی بھی کمی نہیں کرتے جتنی ایسی چڑیا کے ایک قطرے نے دریا میں کمی کی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے خبر دی کہ میرا محبوب آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے مہمانوں کا کیا قصہ ہے۔ اللہ پاک فرماتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے آئے اور آگے بیٹھی اور سلام کیا، وقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، آپ نے سلام کا جواب دیا اور دل میں کہا کہ بھائی کوئی باہر کے لوگ لگتے ہیں، دیکھے بھالے تو نہیں لگتے، نئے لوگ ہیں جن کو میں نہیں جانتا۔ پھر چپ کر کے آپ تشریف لے گئے، جا کے ایک چھوٹا سا بچڑا ذبح کیا اور اس کو بنایا، پکایا، بھونا، لے کے کھانا آگے مہمانوں کے آگے رکھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھاؤ، وہ چپ کر کے بیٹھے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ دیکھو اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو فرشتے کے لیے گوشت تو نہ بناتے نا، پتا ہوتا نا فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں۔ اب حضرت ابراہیم جب ڈرنے لگے، گھبرانے لگے کہ کیوں نہیں کھاتے، انہوں نے کہا ابراہیم آپ مت گھبرائیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو کھانے سے پاک ہیں، ہم تو آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اب سارا واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اطمینان ہو گیا، لیکن اطمینان کے بعد دل میں بات رہ گئی کہ اگر مبارک دینی ہو، بشارت دینی ہو، بچے کی خبر دینی ہو تو ایک فرشتہ ہی کافی ہے، پر یہ جماعت آنے کی کیا ضرورت ہے؟ قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اور کیا بات ہے، آخر تم اتنے جو آئے ہو، کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ایک قوم مجرمین کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ قوم مجرمین قریہ سدوم میں ہے، لیکن خیال رکھنا ان فیہا لوطا،
حضرت لوط بھی تو وہی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی بچیاں اور آپ کا اہل بھی وہی ہیں۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا مت گھبرائیں، اللہ نے ہمیں سب بتلا دیا ہے، نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو کے وہ نوجوان کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے سلام کیا۔ اب حضرت لوط گھبرا بھی گئے کہ بھئی یہ خوبصورت بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، مہمان ہیں، اور میری قوم بڑی بدکار ہے۔ یاد رکھیں کہ فعل لواطت جو ہے، یعنی کسی مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، یا کسی مرد کا تاکہ اپنی بیوی سے غلط وضع غیر فطری کا عمل کرنا جو ہے، یہ سب سے پہلے گناہ کے کرنے والے جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے یہ گناہ نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم کو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، تم ایک ایسا جرم کرتے ہو، ایسی برائی کرتے ہو، تم سے پہلے کبھی کسی انس و جن نے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن قوم جو تھی وہ اس فعل میں اتنی گمراہ ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ زانی کی بھی ایک حد ہے اور لوطی کی بھی ایک حد ہے۔ زانی مرد اور عورت اگر زنا کریں اور دونوں کنوارے ہیں تو ان کو 100 کوڑا مارا جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کھڑا کر کے پتھر مار مار کے مار دیا۔ اور لوطی جو ہے، مثلاً کسی لڑکے نے لڑکے سے بدفعلی کی ہے تو اس کی سزا شریعت میں یہ آتی ہے کہ اقتلوا الفاعل والمفعول، دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں جو ہیں ان کو کسی اونچی جگہ پہ، کسی پہاڑ پہ، کسی مینار پہ کھڑا کر کے دھکا دیں، وہ نیچے گرے اور اوپر پتھر مار مار کے ان کو مار دیا۔ باقی علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ اور یہ ایک ایسا گھنونا عمل ہے، ایسا گندا عمل ہے کہ دنیا میں انسان تو انسان، کوئی جانور، کوئی کتا بھی یہ عمل نہیں کرتا۔ اور اسی طرح بعض جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میری بیوی ہے میرے لیے حلال ہے۔ حلال وہ ہے جو اللہ نے حلال کیا ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ چونکہ میرے نکاح میں ہے لہذا میری بیوی ہے اور میرے لیے حلال ہے، وہی حلال ہے۔ فاتو حرثکم، اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ ایک تو حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب نہ جایا کرو، یہ پلیتی ہے، یہ باعث تکلیف ہے، باعث ایذا ہے۔ فلا تقربوہن حتی یطہرن، اس وقت تک قریب نہ جاؤ جب تک کہ اچھی طرح عورت حیض سے فارغ ہو کے غسل نہ کر لے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر ان کے ساتھ میاں کو، اپنے خاوند کو مجامعت کا حق ہے، لیکن اسی طرح جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہارا حق ہے کہ فاتو حرثکم، تم اپنی کھیتی والے مقام کو استعمال کر سکتے ہو جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ہاں اس کو جس طرح چاہو استعمال کرو۔
اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ من اتا امرأۃ فی دبرہا، جو آدمی اپنی بیوی کو الٹے راستے سے عمل کرتا ہے، فرمایا اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اور آج دنیا ذلت کے اس حد پہ پہنچ گئی ہے کہ شاید قوم لوط بھی وہاں نہ پہنچی ہو، کہ آج دنیا میں جو بڑی مہذب سوسائٹی ہے، جو اپنے آپ کو انسانی حقوق کا اور اخلاق کا چیمپئن کہتے ہیں، وہاں مرد کی مرد سے باقاعدہ شادی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آزادی ہے، انسانی حقوق ہیں، ہر آدمی کو ایک حق ہے، وہ جس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے گزارے۔ یہ کیا ان سی آزادی ہے؟ آزادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تمہارے ہاتھ کو آزادی ہے، لیکن جہاں کسی دوسرے کا منہ آ جائے، ناک آ جائے، پھر تیری آزادی تو رک جائے گی نا۔ یہ آزادی تو نہیں کہ آنکھوں میں گھسیڑ دو تم ہاتھ اپنا کہ جی آزادی ہے۔ ہر انسان کے لیے آزادی ہے، کیا مانا؟ کھانا منہ کے بجائے ناک میں دیا کرے، یہ بھی آزادی ہے۔ ہر انسان کے لیے آزادی ہے کہ حمل عورت کے بجائے اپنے پیٹ میں رکھوائے بیبی ٹیوب کی طرح۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ اس طرح کی آزادی تو میرے خیال میں جانوروں میں بھی نہیں ہوتی، ان کے بھی کچھ حدود ہوتے ہیں۔ جانور میں بھی ایک احساس ہوتا ہے کہ شیر میں کہ یہ میری شیرنی ہے، کوئی اور چھیڑے تو مقابلہ کرتا ہے۔ ہاں کوئی بے غیرت جانور ہو، کتے کی طرح، خنزیر کی طرح، تو یہ الگ بات ہے کہ اس میں اللہ نے غیرت رکھی ہی نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ اتنا گندا عمل ہے۔ قوم لوط میں ایک یہ تھا کہ لڑکے لڑکیوں کا لباس پہنتے تھے، اور لڑکیاں جو ہیں ان کو تو پوچھا بھی نہیں جاتا تھا نا، وہ تو بیویاں ہیں تو گھر میں پڑی ہیں، بیٹیاں ہیں تو گھر میں پڑی ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اور لڑکے وہی لباس پہنتے جو عورتیں پہنتی ہیں، وہی ناز انداز نخرہ میک اپ سنگار، جیسے آج کل عورتیں بیوٹی پارلر میں نہیں جاتی، آپ کے بڑے آدمی جو ہیں وہ مرد بھی جاتے ہیں بیوٹی پارلر میں۔ اور یہ علاقہ جو ہے قریہ صدوم جو ہے یہ اردن کے قریب ہے، اب بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں قوم لوط رہتی تھی۔ اس جگہ میں اب بھی پانی ہے جس کو کہتے ہیں بحر میت، کہ اس پانی میں آج بھی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہتی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد جب یہ آدمی آئے، قوم کو پتہ لگا، قوم دوڑ کے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے آپ کے گھر میں مہمان ہیں، آپ مہمان ہمارے حوالے کریں۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس وقت اس دائی پہ، اس نبی پہ، اس پیغمبر پہ، اس حق کی دعوت دینے والے پر کیا گزرتی ہوگی۔ آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، مجھے شرمندہ نہ کرو، میرے مہمان ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا ہے، لڑکے ہمارے حوالے کرو، بڑے خوبصورت لڑکے ہیں، ان کو کیوں چھوڑیں۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، آپ نے فرمایا بدبختو اگر تمہیں اتنی شہوت نے اندھا کر دیا ہے تو یہ میری لڑکیاں ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا اپنی لڑکیوں کی قربانی دینے پہ تیار ہوئے، اور بعض علماء نے فرمایا مراد یہ تھا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ بھی تو میری بیٹیاں ہیں، شرم کرو، گھر جاؤ اپنی بیویوں سے ہاتھ اٹھاؤ۔ قوم بے حیائی کے اس مقام پہ پہنچ گئی ہے۔ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وإن انک لتعلم ما نرید۔ کہنے لگے پیغمبر آپ کو پتا ہے ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے، آپ کو پتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ کہا ہے آپ کو مہمان لائے ہیں تو دے ہمیں۔ اب اللہ کے پیغمبر گھبرا گئے، انہوں نے کہا میں کیا کروں۔
یاد رکھو اگر علم غیب ہو تو اللہ کا نبی گھبرا جائے. قال لو ان لی بکم قوہ، کہنے لگے کاش آج میرے پاس بھی قوت ہوتی، طاقت ہوتی، میں تم نافرمانوں کا مقابلہ کرتا، لیکن میں اکیلا ہوں اور ساری قوم مخالف ہے. اللہ کے فرشتے چپ کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں تاکہ اللہ کی حجت پوری ہو جائے. اللہ کسی قوم کو، کسی فرد کو، کسی جماعت کو، کسی برادری کو عذاب نہیں دیتے جب تک اپنی حجت پوری نہ کر دیں. حجت پوری کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو اچھی طرح مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ایمان ہے، یہ کفر ہے، یہ رشد ہے، یہ غوایت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ دلالت ہے. وعدے کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد بھی جب قوم نافرمانی پہ اڑ جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے امتحان عذاب آ جاتا. اللہ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب حضرت لوط علیہ السلام بالکل گھبرا گئے. تو اب اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بات کی. ان کا قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام مت گھبراؤ، کیوں گھبرا رہے ہو؟ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم انسان تھوڑے ہیں. اور یہ بدبخت ہمیں کیا ہاتھ لگائیں گے؟ یہ تو آپ کو بھی اب ہاتھ نہیں لگا سکتے. بس آپ اپنے بچوں کو، اپنے ایمان والے گھر والوں کو لے کے رات کو تشریف لے جائیں. اور تمہارے لیے بھی اللہ کا حکم ہے کہ پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. اور اس قوم کا وعدہ جو ہے اللہ کی طرف سے بس صبح ہونے کا انتظار کرے. صبح کے جب یوں ہی صبح کا تارا نکلے گا تو تمہاری قوم کا ستارہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا. اب اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. اللہ نے فرمایا جب پھر ہمارا حکم آ گیا، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو اٹھا کے لے آؤ اور اس بستی کو ایسے لے آؤ، سیدھا لے کے پھر اوندا کر کے مارو اس. مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے ان کو وہی عذاب دیا جو وہ لڑکوں کو اوندا کرتے تھے. اللہ نے ان کو بھی اوندا کر کے مارو. اور جب آسمانوں کی بلندی سے کسی بستی کو الٹ دیا جائے، آپ خود بتائیں اس میں کیا باقی رہے گا. لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، اتنا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر پتھروں کی برسات کر دو، جہنم کے پکائے ہوئے پتھر برسات. تو اسی واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے تاکہ حضور کی امت جو ہے وہ گھبرائے اور ڈرے اور سوچے کہ کہیں ہمارے اعمال تو وہی نہیں ہو گیا ہے جو قوم لوط کے اعمال تھے. یعنی قوم لوط لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، کیا حضور کی امت میں یہ بلا آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ لڑکے لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے، اور جیسے آج دیکھ لیں کہ آج کانوں میں بالے ہیں، گلے کے اندر لاکٹ ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، اور جناب رنگین شرٹ ہیں. کیا آج ہماری نوجوان لڑکا جو ہے وہ لڑکیوں والا لباس پہنتا ہے قوم لوط والا کہ نہیں؟ قوم لوط کی قوم کی عادت تھی کہ شام کو سڑکوں کے کنارے پہ بیٹھ جاتے تھے اور سیٹیاں مارتے تھے، اور کوئی نوجوان مہمان کوئی لڑکا گزرتا اس کو پکڑ لیتے تھے. آج بھی کیا ہمارے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ سی کے کنارے پہ، سمندروں کے کنارے پہ، پارکوں میں جا کر ہلا گلا کر رہے ہیں، شور مچاتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں. کیا وہ قوم لوط والا عمل دہرایا جا رہا ہے کہ نہیں دہرایا جا رہا ہے؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ وہ سارے اعمال، اور جب قوم لوط کے قوم کو کہا گیا کہ شرم کرو، انہوں نے کہا کیا شرم کریں، تمہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں. آج بھی جب نوجوانوں کو ہدایت کرو کہ حیا کرو، یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ رسول کے فرمان کے خلاف ہے. لڑکیوں سے کہو یہ حیا کے خلاف ہے، چھوڑو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، چھوڑو ان کے دماغ کو، کیا یہ اولڈسٹ ہیں، سارے
سارے پرانے خیالات ہیں. آج روشن خیالی ہے، آج جدیدیت کا دور ہے، آج ترقی کا دور ہے، ہم تو ترقی کر رہے ہیں. تو پھر ان کا جو حشر ہوا تھا اس کے لیے تیار ہو جاؤ. آج دیکھ لیں کہ مسلمان قومیں جہاں جہاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق چھین لیا ہے. کھانے کو نہیں ملتا، آٹا نہیں ملتا، بجلی نہیں ملتی، اور عزت نہیں ملتی. جان محفوظ نہیں، عزت محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں. یعنی آدمی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. لوگ لڑکیاں بھوک سے بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں، اپنے آپ کو بیچ رہے ہیں. اس سے بڑا عذاب مجھے بتائیں کیا ہوتا ہے؟ عذاب کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ لیکن قوم پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں. سینما اسی طرح بھرے ہوئے ہیں، شام کو فلمیں اسی طرح دیکھی جاتی ہیں، شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے گندے ڈرامے اسی طرح دیکھے جاتے ہیں. اسی طرح جا کے آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک محلے کی آبادی 10,000 ہے، ان میں 1,000 بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. 100-150 آدمی نماز پڑھے گا، باقی سب بے نماز ہیں. اگر ایک محلے کی آبادی 10,000 ہے، ان میں 1,000 بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. اگر ایک محلے کی آبادی 10,000 ہے، اس میں 50 لڑکیاں بھی اسلام کا پردہ کرنے والی نہیں ہیں. اور پھر بھی دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں. اس لیے آپ سوچیں یہ واقعات اللہ نے ہمیں کیوں سنائے ہیں، کیا ضرورت تھی، تاکہ ہم سمجھیں کہ کیا وہ بیماریاں ہم میں تو نہیں آ گئی. اس لیے فرماتے ہیں وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ، لوط ہمارے رسولوں میں سے ہیں. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، ہم نے نوح کو ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی وہ بیوی وہ ہلاک ہونے والوں میں ہو گئی. چونکہ آپ کی بیوی کافرہ تھی اور کافرہ قوم سے ملی ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے اس پر بھی عذاب آیا. اس سے ہمیں سبق ملا کہ اگر بیوی کافر ہے اور خاوند نبی ہے وہ بھی نہیں چھڑا سکتا ہے، تو ہمیں پیر کیسے چھڑا لیں گے؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ چھڑا سکیں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ چھڑا سکیں، حضرت ابراہیم اپنے ابا آذر کو نہ چھڑا سکیں، اور ہمارے پیر ہم سب کو چھڑا لیں گے. بس 11ویں کا دودھ پلاتے رہو اور جنت کی ٹکٹ لیتے رہو. ثم دمرنا الآخرین، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے سب کو ہلاک و برباد کر دیا. اب اللہ فرماتے ہیں مکے والے وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اس قریہ سدوم پہ تم دن رات گزرتے ہو، انہی بستیوں سے گزرتے ہو، کبھی رات میں کبھی دن میں، تو ان کو دیکھ کے پھر بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں آتا. افلا تعقلون، کیسی قوم ہو، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں ہے. دعا کریں اللہ حضور کی امت پہ رحم فرمائے، اور اللہ حق کو باطل میں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ عذاب رفع فرمائے. میری ہمشیرہ بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عطا فرما دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین. پوسٹ مارٹم کرانا جو ہے شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے. اسلام کا حکم ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کو اٹھاتے ہو تو فرمایا بڑے آرام سے جاؤ، میت کو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جیسے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ کسی قبر کے اوپر نہ بیٹھو، کسی قبر کے اوپر نہ چلو، کسی قبر کے اوپر ٹیک نہ لگاؤ، جنازہ لے کے بے تحاشا نہ دوڑو، بے تحاشا نہ بھاگو، تاکہ بڑے اکرام اور آرام اور اطمینان سے لے جاؤ، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو مردے کو تکلیف پہنچانا جب حرام ہے تو اس کو چیرنا اور پھاڑنا اور ٹکڑے کرنا، اس سے بڑا اور کیا عذاب ہو سکتا ہے ایک مردے کے؟ وہ جی کہتے ہیں
ہیں کہ یہ اصل میں ساری فلسفی جو ہے نا کفار کی ہے. لارڈ میکالے کے قانون کی ہے کہ جی پوسٹ مارٹم میں ہمیں پتہ لگ جائے گا گولی کیسے لگی، کہاں لگی اور کہاں سے گزری، یہ وہی گولی ہے، یہ کوئی اور گولی ہے، ان کو زہر دیا گیا ہے نہیں دیا گیا ہے. اس کو دیکھنے کے لیے اچھا جن کے پوسٹ مارٹم ہوئے کیا ہو گیا؟ کتنے پوسٹ مارٹم ہوئے قاتل ہی نہیں پکڑے گئے؟ کتنے پوسٹ مارٹم ہوئے قاتل جناب بڑے آرام سے نکل گئے؟ کتنے پوسٹ مارٹم ہوئے اور بڑے لوگ جو تھے ڈاکٹروں سے مل کے اپنے حق میں رپورٹ لکھوا لی، چھوٹ گئے؟ کیا فائدہ ہوا تمہارے پوسٹ مارٹم کا؟ یہ بہرحال شریعت میں بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. مردے کو کبھی تکلیف نہ پہنچائی جائے. خدا کے لیے اگر قرآن کا قانون نہیں مانتے ہو تو قرآن کے مقابلے پہ انگریز کا قانون تو نافذ نہ کرو. اور یہ بتائیں مجھے کہ سرکار دو عالم کے زمانے سے پہلے زمانے کی بات تو چھوڑے نا، ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، 250 سال تک تو تقریباً صحابہ کا زمانہ آ جاتا ہے، تابعین کا آ جاتا ہے. اس میں تو کبھی پوسٹ مارٹم نہیں ہوا، قاتل بھی سزا پاتے رہے، مجرم بھی پکڑے جاتے رہے، امن بھی رہا، انصاف بھی رہا. جب سے تم نے پوسٹ مارٹم شروع کیا ہے امن بڑھ گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ سٹاک مارکیٹ سے شیئر خریدنا، میرا بھائی شیئر مختلف کمپنیوں کے ہوتے ہیں. اگر ایک کمپنی ہے مثلا شراب بیچتی ہے تو اس کا شیئر بھی حرام ہے. ایک کمپنی ہے وہ سیدھا کاروبار کرتی ہے، حلال کا بزنس کرتی ہے، تو شیئر خریدنا بھی حلال ہے، کوئی بات نہیں. اگر کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے، وہ بیماری ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. میرے والد فوت ہو گئے ہیں، میں اگر قربانی والے موقع پہ قربانی کروں تو والد کے لیے کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، ضرور کریں. اپنی بھی کریں، پہلے تو اپنی کرو نا، پھر اللہ توفیق دے تو والد کی بھی کرو. وہی قربانی کا حکم وہی ہوتا ہے کہ 2 حصے خیرات کر دو، 1 حصہ اپنے کام لگاؤ. کہتے جی کہ فیملی کے لیے ویزا جو ہے ہمیں نہیں ملتا، ہمیں خریدنا پڑتا ہے. تو بہرحال بیچنا خریدنا ناجائز ہے، لیکن اپنے آپ کو اور بیوی کی بچوں کی عزت بچانے کے لیے اگر دینا پڑے انشاءاللہ تم پہ گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پہ گناہ ہوگا جو پیسے لے گا. میں نے اپنے مکان میں ایک کمرہ رکھا ہے تاکہ کوئی فوت ہو جائے تو وہاں میت کو غسل دیا جائے. اچھی بات ہے، بڑا اچھا ہے، خدمت ہونی چاہیے. جیسے زندہ کی خدمت ضروری ہے، موتا کی بھی ضروری ہے. آپ نے دیکھا نہیں یہاں مکے میں ماشاءاللہ کتنے بڑے بڑے لوگوں نے ادارے بنا دیے ہیں، اور وہاں باقاعدہ غسل کا انتظام ہے، کفن کا انتظام ہے، ایمبولینسیں کھڑی ہیں. وہ جہاں آپ کہیں لے آئیں گے، پہنچائیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، حرم لائیں گے، دفن کے لیے لے جائیں گے. اللہ جزائے خیر دے، بڑا خدمت ہے، بہت بڑا کام ہے. میں نے 2 عمرے کیے لیکن ٹک لگائے، بال بھی کٹواؤ اور ایک دم ادا کرو، ایک بکری ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دو مکے میں. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے اور بالوں پہ اس طرح پھروا دیا ہے اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہے، بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. کہتے جی کہ لوگوں کے منہ میں بدبو ہوتی ہے نماز کی حالت میں، اللہ ہدایت دے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو لوگ کچا بصل کھاتے ہیں، کچا تھوم کھاتے ہیں، ان کے منہ سے ہوا آ رہی ہو تو وہ جماعت میں بھی نہ آئیں. یعنی اتنی بڑی سزا ہے کہ ان کو مسجد کی جماعت سے بھی محروم کر دو.
مسواک کریں، منہ صاف کریں، دوسرے کو ایذا نہ پہنچائیں۔ میری بیوی کا دل کانپتا ہے، طرح طرح کے بھوت نظر آتے ہیں۔ بہرحال سورۃ البقرہ پڑھے، وہ خود بھی پڑھے، تم بھی پڑھو، اور اس کے ہیڈ فون لگا کے اس کو سناؤ بھی، انشاءاللہ سب بھوت بھاگ جائیں گے۔ ویسے کو جی پتہ کر لو، وہ تم سے تو نہیں تنگ، تمہیں بھوت سمجھتی ہو۔ بعض عورتیں تنگ آ جاتی ہیں نا خاوند سے، پھر کہتی ہیں بھوت نظر آتا تھا کہ جان چھوڑے دفع ہو۔ یہ بھی ذرا چیک کر لو، کوئی تمہارا اپنا بھوت، تم خود تو نہیں بنے ہوئے بھوت۔ میں ہر ہفتے میں مکے میں آتا ہوں، مکے میں آنے کے بعد یاد رکھو افضل عبادت ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ باقی آپ باہر سے آ رہے ہیں، احرام باندھ کے آ جائیں، عمرہ کریں، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ کہتے جی کہ لباس الجوع والخوف جب بدعملی ہو جائے گی اس وقت بھی پہناتے ہیں، کبھی آزمائش کے لیے بھی پہناتے ہیں۔ اسی لیے ہے نا جی کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا من کل مکان، نے فرمایا کہ دیکھو ایک بستی والے ہیں، امن ہے، سکون ہے، ہر طرف سے رحمت ہی رحمت ہے، بارشیں ہیں، آبادیاں ہیں، ہر چیز ہے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری کی۔ کیا مانا؟ نماز پڑھنی تھی چھوڑ دی، روزہ رکھنا تھا چھوڑ دا، حیا کے بجائے بے حیائی، عزت کے بجائے نافرمانی، والدین کی اطاعت کے بجائے والدین کا حقوق۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا کہ ایک تو بھوک مسلط ہو گئی، دوسرا خوف مسلط ہو گیا۔ گھر میں بھی ڈر رہے ہیں، باہر بھی ڈر رہے ہیں، رات کو نکلے ڈر رہے ہیں، دن میں نکلے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کبھی کیا ہو جائے۔ بہرحال اگر آپ کے پاس بکرا ہے، 1 سال مکمل ہو جائے دوسرے میں داخل ہو، ورنہ نہیں۔ تعویذ کا میں تو بھائی قائل نہیں ہوں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک کی دعا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ رکھنا جائز ہے، جیسے کوئی قرآن جیب میں رکھ لے۔ لیکن بہرحال مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریقہ خانقاہی، میں تو نہ لکھتا ہوں نہ لٹکاتا ہوں، اور جو تعویذ شرکیہ ہیں ان کا لٹکانا تو کفر و شرک تک چلا جاتا ہے۔ اچھا، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہند سے ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ان کا بھی حرام ہے۔ علماء جو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی صرف قرآن کی آیت ہو یا حدیث محمد مصطفیٰ ہو، لیکن بچے بہتر ہے۔ کہتے نہیں میں میڈیکل کا طالب العلم ہوں، مردوں کو چیرتے پھڑ، بھائی شریعت میں ناجائز ہے، شریعت میں ناجائز ہے۔ اور اب تو دنیا اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے، میں نے خود میڈیکل کالجوں میں دیکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ پلاسٹک کی ڈیڈ باڈیاں بنائی ہوئی ہیں، اسی پہ سمجھا دیتے ہیں، کوئی ضروری مردے کو چیرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کہاں ہے اور حضرت اسماعیل کی؟ کعبے کے بعد بھی تمہیں قبروں کی ابھی تک تلاش ضروری ہے؟ نہیں، کعبہ مل گیا، پھر قبر ڈھونڈ کے کیا کرو گے؟ وجہ بتاؤ نا، قبر جو ڈھونڈ رہے ہو کیوں؟ اللہ کے بندے، سوال ہی کسی پیغمبر کا ما سوائے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کی قبر کے بارے میں کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہے، صرف سیدنا محمد مصطفیٰ، اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی وہیں دفن ہوں گے۔ باقی تو روایات ہیں کہ الخلیل میں ہیں، بیت المقدس کے قریب ایک جگہ ہے الخلیل، وہاں پر ہیں، اور بعض انبیاء کی قبریں جو ہیں کہتے ہیں حرم میں ہیں، لیکن یہ روایات ہیں۔ جیسے بعض روایات میں کہتے ہیں جی مسجد خیف منی میں ہے، یہ سب روایات ہیں، نہ حدیث ہے نہ کوئی سچی بات ہے۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں ایک بال داڑھی کا اکھاڑ لیا، کچھ نہیں ہوتا، 1 آدھا ریال خیرات کر دو۔
ہر عمرے کے بعد سر مڈانا لازم ہے۔ اگر کسی غیر محرم عورت سے طواف میں ٹکرا جائے، اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، تمہاری نیت خراب نہیں تھی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عورتوں کو حالت احرام میں بھی پردہ کرنا ہوگا، ایسے کپڑا لٹکا دیں آگے، پردہ بھی رہے اور چہرے کو بھی نہ لگے۔ اگر بچے کو اٹھایا اس کا کپڑا عورت کے چہرے کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میقات دمام میں نیت کی تھی، بالکل ٹھیک ہے، عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی کمبل ڈال لے یا چادر ڈال لے سردی میں بدن پہ، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، قصر کروایا، پھر حل کروا لے، ٹھیک ہو گیا۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور حضور کی داڑھی سینے مبارک تھی، تو اس سے خود اندازہ لگا لیں گے جو سینے تک ہوگی کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے فقہاء اربعہ کہتے ہیں کہ کم از کم ایک مشت داڑھی ہونی چاہیے۔ رفع یدین کرنے والوں کی بھی نماز ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے۔ بہرحال تم دونوں مولوی کوشش کرو، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو اندر لے آؤ، جو پڑھ رہا ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، پڑھنے دو، اللہ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين